دوستو، فلمی اداکار ہمیشہ سے ہی فلم بینوں کے آئیڈیل رہے ہیں اور اپنے پسندیدہ ترین اداکار کی ایک جھلک دیکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ان 5 اداکاروں کا ذکر کریں گے جو لڑکیوں میں سب سے زیادہ مقبول رہے اور لاکھوں لڑکیاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ لڑکیاں انہیں خون سے خط لکھا کرتی تھی اور بہت سی لڑکیاں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھر سے بھی بھاگ گئی۔ ان اداکاروں میں راجیش کھنہ، وحید مراد صاحب، ایلوس پریسلے، جیمز ڈین اور مارلن برانڈو 5 ایسے ہیروز ہیں جن کے ساتھ خواتین کی محبت اور عقیدت کی کہانیاں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کئی ایسے واقعات ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو بالی ووڈ کے پہلے سپر سٹار راجیش کھنہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ راجیش کھنہ نے شہرت، مقبولیت اور عظمت کا جو دور دیکھا وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو سکا ہو۔ آج کے شاہ رخ خان، سلمان، عامر خان اور ہرتک روشن تو ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ 1969 کی فلم آرادھنا نے راجیش کھنہ کو عورتوں اور لڑکیوں کا دیوتا بنا دیا تھا۔ لڑکیاں اسے خون سے خط لکھا کرتی اور اس کے نام کے ٹیٹوز اپنے جسم پر بنواتی تھی۔ لڑکیوں میں اس کی عظمت اور مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ کئی لڑکیوں نے راجیش کھنہ کی تصویروں سے بھی شادیاں کر لی تھی۔ اس کی سفید کار کو لڑکیاں دیکھتی تو اسے چوم چوم کر لپسٹک سے لال کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انڈیا کے ایک کالج میں جب پورے کلاس میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو ٹیچر نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ آج راجیش کھنہ کی فلم آنند سینما پر لگی ہے۔ راجیش کھنہ کے لیے سب سے پہلے سپر سٹار کا لقب استعمال کیا گیا کیونکہ 1969 سے 1975 تک ان 6 سالوں میں جو عظمت اور شہرت راجیش کھنہ کو ملی وہ کسی دوسرے اداکار کو نصیب نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ممبئی میں 82 سینما ہال تھے اور ان تمام سینما ہالوں پر راجیش کھنہ کی فلمیں لگی ہوئی تھی۔ لوگ ایک سینما سے نکلتے تو دوسرے میں چلے جاتے، انہیں فلم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، وہ صرف راجیش کھنہ کو دیکھنے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ہی گھر میں ماں اور بیٹی دونوں راجیش پر عاشق ہوتی اور ایک دوسرے سے چھپ کر راجیش کھنہ کی تصویریں اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ راجیش کھنہ نے مسلسل 35 بلاک بسٹر فلمیں دینے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جو آج تک کوئی دوسرا اداکار نہیں توڑ سکا۔ اس نے 1970 میں ایک فلم کا 9 لاکھ روپے معاوضہ لے کر ریکارڈ قائم کیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ ٹائٹل رول پلے کرنے والا بالی ووڈ کے پہلے اداکار ہے۔ ان فلموں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلم امر پریم کی شوٹنگ کے دوران جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ندی کنارے راجیش کھنہ کی شوٹنگ ہے تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ جس پل یعنی برج پر لوگ کھڑے تھے اس کے گرنے کا خطرہ پیدا ہوا اور مجبوراً پولیس بلوا کر لوگوں کو ہٹایا گیا۔ راجیش کھنہ نے دلیپ کمار، دیوانند، راج کپور، سنیل دت، شمی کپور، دھرمیندر اور ششی کپور جیسے سٹاروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس وقت راجیش کے لیے یہ جملہ ایجاد کیا گیا کہ اوپر آقا اور نیچے کاکا۔ راجیش کھنہ کو بالی ووڈ میں کاکا کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ وہ دلیپ کمار، دیوانند، راج کپور جیسے ورسٹائل اداکار تو نہیں تھے لیکن ان کا رومانوی سٹائل، پلکیں جھپکانے کا انداز، گردن کو لچک دے کر بات کرنے کا سٹائل اور گانوں کی پکچرائزیشن ایسی چیز تھی جس نے راجیش کھنہ کو ایک قابل پرستش ہستی بنا دیا تھا۔ راجیش کھنہ کی مکمل زندگی اور کیریئر پر کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ نمبر 2، ایلوس پریسلے۔ دوستو، راک اینڈ رول کے بادشاہ اور مشہور امریکی پاپ سنگر اور ایکٹر ایلوس پریسلے کو کون نہیں جانتا، جس نے 60 اور 70 کی دہائی میں پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کے گانے کا انداز اور والہانہ ڈانس لوگوں کو پاگل کر دیتا تھا اور تماشائی اس کے ڈانس کو دیکھ کر وجد میں آ کر ہنگامہ برپا کر دیتے تھے، جس پر امریکی حکومت نے ایلوس پریسلے پر پابندی عائد کر دی کہ وہ گاتے وقت ڈانس نہیں کرے گا۔ ایلوس پریسلے ایک انتہائی خوبرو اور دلکش نوجوان تھا اور اوپر سے دولت، شہرت اور عظمت اس کے گھر کی لونڈی تھی، اس لیے لاکھوں لڑکیاں اس پر فدا تھی اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے برقرار ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے اور زندگی کے آخری 10 سالوں میں اس نے اوسطاً ہر رات 2 لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کی۔
ایلوس پریسلے نے اپنی گرل فرینڈ میری ایلوس پریسلے سے شادی کی، لیکن اس کی اور بھی بہت سے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، اس لیے اس کی ازدواجی زندگی نہ بن سکی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی صرف ایک بیٹی تھی، لیزا میری پریسلے، جس کے ساتھ بعد میں پاپ سٹار مائیکل جیکسن نے شادی کی اور وہ خود بھی مشہور سنگر ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور بے پناہ منشیات استعمال کرنے سے ایلوس پریسلے کی صحت برباد ہو گئی۔ اس کے دوست اسے نشے کی چلتی پھرتی دکان کہتے تھے۔ 1977 میں اس عظیم گلوکار کا صرف 42 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کی موت پر ہزاروں لڑکیاں غم کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نمبر 3، جیمز ڈین۔ دوستو، ہالی ووڈ کے اسٹائلش ہیرو اور فیشن آئیکن جیمز ڈین بڑی جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس کے کروڑوں پر ستار آج تک اسے نہیں بھولے۔ جیمز ڈین اپنے عین دور عروج میں صرف 23 برس کی عمر میں ایک خوفناک کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس نے ہالی ووڈ کی صرف 3 فلموں میں کام کیا اور مر گیا، لیکن اس کی یہی 3 فلمیں آج شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ریبل وداؤٹ اے کاز، ایسٹ آف ایڈن اور جائنٹ اس کی غیر فانی فلمیں ہیں۔ اس کی تیسری اور آخری فلم جائنٹ اس کی موت کے بعد ریلیز ہوئی، جس میں اس نے ہالی ووڈ کے 2 عظیم فنکاروں ایلزبتھ ٹیلر اور راک ہڈسن کے ساتھ کام کیا تھا۔ جیمز ڈین کو ہالی ووڈ کا بیڈ بوائے کہا جاتا تھا اور 50 کی دہائی میں وہ پرکشش اور خوبصورت ترین اداکار سمجھا جاتا تھا۔ اسے تیز رفتاری سے کار چلانے کا شوق تھا اور کاروں کی ریس میں حصہ بھی لیتا تھا، اور 1955 میں ایسے ہی ایک کار ریس کے خوفناک حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ اپنی زندگی میں جیمز ڈین کی کئی مشہور فلمی اداکاروں کے ساتھ تعلقات رہے، جن میں ایلزبتھ ٹیلر اور مارلن مینرو جیسی عظیم اداکاریں بھی شامل تھیں، اور اگر زندگی نے وفا کی ہوتی تو یقیناً وہ ایک عظیم اداکار ثابت ہوتے۔ نمبر 4، مارلن برانڈو۔ دوستو، مارلن برانڈو کو ہالی ووڈ کے عظیم اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایک میتھڈ ایکٹر تھے اور دلیپ کمار کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے دھیمے لہجے کی ڈائیلاگ ڈیلیوری اور چہرے کے تاثرات سے بھرپور اداکاری مارلن برانڈو سے سیکھی تھی۔ وہ پہلا اداکار تھا جس نے اپنی غیر فانی فلم دی گاڈ فادر میں شاندار کارکردگی پر دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر ایوارڈ کو واپس کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ایوارڈ اسے اپنی دوسری فلم آن دی واٹر فرنٹ پر بھی دیا گیا تھا۔ مارلن برانڈو کے کریڈٹ پر اس کی شاہکار فلمیں اے اسٹریٹ کار نیمڈ ڈیزائر، دی وائلڈ ون، دی گاڈ فادر، دی چیز اور لاسٹ ٹینگو ان پیرس اس کی عظیم فلمیں ہیں۔ مارلن برانڈو کو ہالی ووڈ کا بد دماغ اداکار بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اداکاروں اور ہدایتکاروں سے اس کے جھگڑے ہوئے، صوفیا لورین اور ایلزبتھ ٹیلر جیسی عظیم اداکاروں سے اس کے جھگڑے ہوئے۔ اس کے باوجود اس کی شخصیت اور اداکاری کے سحر میں کمی نہیں آ سکی۔ فلم سپرمین میں ایک معمولی سے کردار کے لیے اس نے فلم کے ہیرو کرسٹوفر ریو سے بھی زیادہ معاوضہ لیا تھا۔ نمبر 5، وحید مراد۔ دوستو، وحید مراد کو فلمی صنعت کے سب سے خوبصورت، اسٹائلش اور فیشن آئیکن کے طور پر شہرت حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہیرو کا لفظ وحید مراد کے لیے ہی تخلیق ہوا تھا تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ وہ پیدائشی ہیرو تھا۔ اس کا شمار پاکستانی فلم انڈسٹری کے دولت مند ترین، تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ لاکھوں لڑکیاں وحید مراد کی عاشق تھی اور اس وقت کی ہزاروں لڑکیاں اپنے پرس میں وحید مراد کی تصویریں ضرور رکھتی تھی۔ وحید کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں لڑکیاں خون سے خط لکھا کرتی تھی اور اس کی سفید کار کو چوم چوم کر اپنے لپسٹک سے لال کر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم دل میرا دھڑکن تیری کی شوٹنگ کے دوران ہزاروں لڑکیاں وحید مراد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی، اور ان میں ایک لڑکی اپنے ساتھ ہنٹر بھی لائی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ وحید مراد مجھے اس ہنٹر سے اتنے زور سے مارے کہ میرے جسم پر نشان پڑ جائے، تاکہ اس کی یہ نشانی ہمیشہ میرے پاس رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلم پرکھ کی شوٹنگ کے دوران وحید مراد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ٹریفک جام ہو گئے اور شوٹنگ کرانا مشکل ہو گیا، اور مجبوراً وحید مراد صاحب لوگوں کے پاس آئے اور انہیں سمجھائے کہ